اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد. چلیں نقطہ ٹھیک خوب دقیق اور قابل توجہ باتیں. در کتاب قبل بابیت و مصرع آشنا شدیم. گفتیم که مصرع یا مصرع کوتاه ترین بخش شعر است که به آن نیم بیت نیز گفته می شود و همچنین دو مصرع با هم یک بیت را تشکیل می دهند. بیت کوچکترین واحد شعر است مانند ای نام تو بهترین سرآغاز که یک مصرع است. خوب اے مقصد ہمت بلندہ مقصد دل نیازمندہ کی ایک بیت است. اکنون به این بیت توجہ کنید. ہاں کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے جو کتاب آپ لوگوں نے پڑھی اس کتاب میں آپ کو مصرع اور شعر کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ جو مصرع ہوتا ہے وہ شعر کا ایک حصہ ہوتا ہے. مصرع کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ سمجھو کہ دروازہ کا ایک پٹ، دروازے کا ایک پٹ، دو دروازے والا اگر کوئی دروازہ ہے، دو پٹ والا دروازہ، سمجھ رہے ہیں؟ تو ایک پٹ کو ایک مصرع کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ مصرع. دوسرا مصرع. جس طریقے سے دونوں پٹ مل کر کے ایک مکمل دروازہ بنتے ہیں، ایسے ہی دو مصرے جب آپس میں ملتے ہیں تو بیت بنتا ہے. اس کو بیت کہا جاتا ہے یا شعر کہا جاتا ہے. ہر بیت اور ہر شعر میں دو مصرے ہوتے ہیں. ٹھیک مولانا؟ مصرع شعر کا ایک حصہ ہوتا ہے، ایک جز ہوتا ہے. کوئی بھی بیت ہو، کوئی بھی شعر ہو، وہ دو مصروں سے مل کر بنتا ہے. ٹھیک سمجھ میں آئے؟ خاص بات نہیں ہے. کہ در کتاب قبل کہہ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کی کتاب میں با بیت و مصرع آشنا شدیم، ہم بیت اور مصرع سے آشنا ہوئے. بتائیں گے ابھی بیت کیا ہے، مصرع کیا. گفتیم کہ مصرع را کے بعد الف یا مصرع بغیر الف کے کوتاہ ترین بخش شعر است. کوتاہ ترین بخش شعر، شعر کا سب سے مختصر حصہ ہوتا ہے. بیت کیا، مصرع کیا ہوتا ہے؟ شعر کا مختصر ترین حصہ، چھوٹا معمولی حصہ کہ بے آن نیم بیت نیز گفتے می شود، کہ اس کو نیم بیت بھی کہتے ہیں. آدھا بیت، آدھا اس لیے کہتے ہیں کہ اس سے شعر پورا نہیں ہوتا. دو مصرع مل جائیں، دو نیم بیت مل جائیں تو پورا ایک بیت ہو جائے یا پورا ایک شعر ہو جائے. بہمچنین دو مصرع باہم یک بیت را تشکیل می دہند، اور اسی طریقے سے دو مصرع مل کر کے ایک بیت کو تشکیل دیتے ہیں. دو مصروں سے ایک شعر بنتا ہے. ٹھیک بن جائے، بیت بنتا ہے. بیت اور شعر ایک ہی ہے. بیت کوچکترین واحد شعر است. بیت واحد شعر کا کیا ہے؟ ایک چھوٹا حصہ ہے، یعنی ایک کلام کا. واحد شعر سے مراد یہاں کیا ہے؟ ایک کلام. کلام کا ایک شعر اور ایک بیت ایک چھوٹا حصہ تو مانا جائے گا. 10 اشعار ہیں، 20 اشعار ہیں، 15 اشعار ہیں، اس میں سے ایک شعر آپ یا ایک بیت لے رہے ہو تو یہ ایک شعر یا ایک بیت کیا ہوا مولانا؟ مجموعے کا ایک حصہ ہے، چھوٹا سا معمولی سا. اب مثال دے رہے، کہہ رہے مانند جیسے اے نام تو بہترین سرآغاز کہ یک مصرع است. یہ کیا ہے؟ ایک مصرع ہے. اے مقصد ہمت بلندہ مقصود دل نیازمندہ. یہ دو الگ الگ حصے ہیں، دو الگ الگ جز ہیں.
ٹھیک، اب یہ دونوں مل کر کے یک بیت کیا ہے؟ ایک بیت ہے. ایک لائن ہو، ایک حصہ ہو تو اس کو کہیں گے مصرع. جب دو مصرے آپس میں ملتے ہیں تو ایک بیت یا ایک شعر ہوتا ہے. بیت اور شعر ایک ہی ہے، الگ نہیں ہے. کہہ رہے ہیں کہ اب توجہ کریں، یہ ایک بیت اور ایک شعر دیا گیا ہے. گنج تو بے بذل کم نیاید، بز گنج کس ان کرم نیاید، کلمہ نیاید در ہر دو مصرع تکرار شده است، ان کلمے ردیف می باشد. اب اشعار کے بارے میں مزید معلومات اور جانکاری آپ کو یہ دے رہے ہیں کہ یہ جو اوپر ایک بیت اور ایک شعر دیا گیا ہے، ٹھیک، جس کے دو مصرے ہیں، دونوں مصروں کے آخر میں نیاید ایک کلمہ آیا. کیا آیا ہے؟ نیاید. یہ دونوں مصروں میں اس کی تکرار ہوئی ہے. جس کلمے کی دو مصروں میں تکرار ہو اسے ردیف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں اس کو؟ ردیف. دو مصرے میں یا ہر شعر کے آخری مصرے میں، ہر شعر کے آخری مصرے میں جس کلمے کی تکرار ہوتی ہے اسے ردیف کہا جاتا ہے. جو ہر بیت کے، ہر شعر کے دوسرے مصرے کے آخر میں ہوتا ہے اسے ردیف کہتے ہیں. جیسے اس میں تھا نیاید، کلمہ نیاید در ہر دو مصر تکرار شده است. کہہ رہے ہیں کہ کلمہ نیاید دونوں مصروں میں تکرار ہوا ہے، دونوں مصرع. ان کلمہ ردیف بھی باشد، اس کلمے کو یعنی نیاید کو کیا کہیں گے؟ ردیف کہیں گے. وَكَلِمَهَا قَبْلَ آن در ہر دو مصرع، اور دونوں مصروں میں ردیف سے پہلے کے جو کلمات ہیں یعنی کم و کرم، ہم قافیہ ہستن. یہ کیا ہے؟ ہم قافیہ ہیں، ہم وزن ہیں. یہ کیا ہیں؟ ہم قافیہ ہیں، ایک ہی وزن پہ ہے. کلمے کی تکرار نہیں ہوئی ہے، وزن کی تکرار ہوئی ہے نا. کیا ہے؟ ایک کرم ہے اور ایک کم ہے، کم کرم. وقافیہ آنہا زبر اور میم میں باشد. قافیہ ان کا کیا ہے؟ زبر اور میم ہے. کم کرم، ام اصل میں کیا ہے؟ ام. کلمے یہ کلماتی را کے بعد از قافیہ عیناً تکرار شدے، کہ وہ کلمہ یا وہ کلمات کہ جو قافیے کے بعد بعین ہی تکرار ہوتے ہیں، وہ معنی دار ہستن اور معنی رکھتے ہیں، ردیف میں گویان جسے ردیف کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ بتا رہے ہیں. چلے، قافیہ نیز حرف یا حرفائی یکساں و مانند ہم ہستن. یعنی کہ قافیہ جو ہوتا ہے یہ بھی کیا ہے؟ حرف یا کچھ یکساں حرف اور ایک دوسرے کے مانند ہوتے ہیں، ایک ہی جیسے حروف ہوتے ہیں، یا کیا ہے؟ ایک ہی حروف ہوتا ہے یا ایک ہی حروف جیسے ہوتے ہیں، دونوں ہو سکتا ہے. کہ در آخر مصر اول و دوم ہر بیت، کہ جو ہر بیت اور ہر شعر کے پہلے اور دوسرے مصرے کے آخر میں، یا در پایان مصرعہ دوم ہمیں بیتہا، یا تمام بیتوں کے دوسرے مصرے کے آخر میں تکرار میں شمائن تکرار ہوتے ہیں. یعنی بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو ردیف ہوتی ہے، ردیف ہو سکتا ہے کہ دونوں مصرے میں ہو، اور ہو سکتا ہے کہ بیت کے دوسرے مصرے میں ہو، ہے نا. بیت کے دوسرے مصرے میں تو لازم ہے، اس لیے کہ اگر بیت کے دوسرے مصرے میں آپ ردیف نہیں لائیں گے، ٹھیک، تو غیر مردف ہو جائے گا، بغیر ردیف والا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شعر اور ایک بیت آپ نے کہا جو ردیف یعنی حرف آخر قافیے کے بعد جو پہلے مصرے میں آیا ہے وہی دوسرے مصرے میں بھی آئے، تو یہاں پر کہا جائے گا کہ بیت کے یا شعر کے دونوں مصروں کے آخر میں کیا ہے، ردیف کی تکرار ہے. کیا کہیں گے؟ ردیف کی تکرار. اور اگر ایسا نہیں، یہ پورا ایک کلام ہے اور مطلع کے بعد اس کو مطلع بھی کہا جاتا ہے. اگر دونوں مصرے میں قافیے کی تکرار ہوئی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مطلع بھی کہتے ہیں. ٹھیک. تو یہ جو قافیہ ہے، یہ قافیہ ممکن ہے کہ ایک بیت کے دونوں مصروں کے آخر میں ہو. ٹھیک. اور ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو، صرف اور صرف ہر بیت کے دوسرے مصرے میں ہو، یعنی دونوں میں ہو سکتا ہے اور آخر والے میں بھی ہو سکتا ہے، پہلے والے میں نہیں ہو سکتا کہ ایک مصرع پہلے والا اس میں ردیف رکھے آدمی، دوسرے والے میں ردیف نہ رکھے. ٹھیک. ختم ہو، کچھ نہیں ہے. یہ بیشتر بدانیم الہی یکتائی بے ہمتائی بر ہمیں چیز بینائی در ہمیں حال دانائی. ہے نا؟ یہ قرآن کی طرف سے الرحمن علم القرآن ہے نا. ایسے الہی یکتائی بے ہمتائی، پروردگارا تو واحد اور اکیلا ہے، بے ہمتائی بے نظیر ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بے ہمتائی جس کا کوئی مثل نہیں ہے، نظیر نہیں ہے. یہ اصل میں یہ ہے الہی تو یکتا ہستی، یکتائی یعنی یکتا ہستی، ہستی کو ہٹا دیا. ٹھیک. اور وہاں پر اس کا نائب لے کے آئے ہیں یا الہی اے میرے پروردگار، یکتائی تو واحد اور احد ہے، بے ہمتائی بے مثل و نظیر ہے، بر ہمیں چیز بینائی تمام چیزوں کو دیکھنے والا ہے. بر ہمیں چیز یعنی ہمیں چیز را می بینی، کیا ہے؟ ہمیں چیز را می بینی، بر ہمیں چیز بینائی، ہر چیز پہ تیری نظر ہے، ہر چیز تیری نظر کے دائرے میں ہے. آپ یہ کہہ لو آسان لفظوں میں، تو ہر چیز کو دیکھتا ہے. در ہمیں حال دانائی، تمام حالات میں جاننے والا ہے. در ہمیں حال دانائی، ہر حال میں تو عالم ہے، تو دانا ہے، جاننے والا ہے. حالات کیسے بھی ہوں کسی کے، خدا اسے بہتر جانتا ہے. الہی عنایت تو کوہ اس وفصل تو دریا وفضل تو دریا، کوہ کی فرسود و دریا کے کاس. ہاں، کوہ کے فرسود و دریا کے کاس، کہنے کی پروردگارا تیری عطا، تیری عنایت پہاڑ ہے. تیری عنایت، تیری بخشش کیا ہے؟ کوہ اس پہاڑ ہے. وفضل تو دریا، تیرا فضل و کرم کیا ہے؟ دریا ہے. کوہ کے فرسود، پہاڑ کب پرانا ہو سکتا ہے؟ تیری عنایت ہمیشہ نو ہوتی ہے، تیری ہر عنایت ایک نئی عنایت ہوتی ہے. پرانا نہیں، پہاڑ ہے تیری عنایت جو کبھی کہنا اور فرسودہ نہیں ہوتی. وہ دریا کے کاس، اور دریا کو کب کم کیا جا سکتا ہے؟ تیرا فضل دریا ہے، تو نوازتا رہتا ہے، پھر بھی تیرے فضل میں کمی نہیں آتی، کیونکہ دریا کی طرح دریا سے پانی نکالتے رہیے، دریا کا پانی کم ہوگا. سمندر سے اگر آپ ہر روز 2-4 بالٹی نکالیں تو سمندر کا پانی گھٹ جائے گا نا. خدا کا فضل ایسے ہی ہے، دریا کی طرح، سمندر کی طرح، کہ کبھی گھٹتا نہیں ہے.
ہے نا. الہی عنایت تو کوس، پروردگارہ تیری عنایت، تیری توجہ، تیرا لطف پہاڑ ہے. وہ فضل تو دریا، تیرا فضل، تیری بخشش، تیری عطا دریا ہے. کوہ کے فرسود یعنی ایسے کوہ کے میتواند فرسود شود. پہاڑ کب فرسودہ ہو سکتا ہے؟ پہاڑ کب پرانا ہو سکتا ہے؟ پہاڑ کب کہنا ہو سکتا ہے؟ وہ دریا کے کاس، اور دریا کو کب کم کیا جا سکتا ہے؟ خدایا اے دانندے رازہا، اے شنوندے آوازہا، اے بینندے نوازہا، اے پذیرندے نیازہا، از بند خطا آید و از تو عطا آید. پروردگارہ تمام رازوں کا جاننے والا، تمام رازوں کو جاننے والا. اے دانندئی رازہا، اے تمام رازوں کو جاننے والے، تمام پوشیدہ اور غیب کو جاننے والے. اے شنوندے آوازہا، اے تمام آوازوں کو سننے والے. اے بینندے نمازہا، اے نمازوں کو دیکھنے والے. اے پذیرندے نیازہا، اے حاجتوں کو قبول کرنے والے. پذیرندے پذیرفتن سے ٹھیک قبول کرنا، نیازہا ضرورت. از بندے خطا آیت، بندے سے غلطی ہوتی ہے. وہ اسو عطا، اور تیری جانب سے عطا ہوتی ہے. خطا بندے کی ذات کا تقاضا ہے اور عطا تیری ذات کا تقاضا ہے. بندہ غلطی کرتا ہے تو یہ تو اس سے ہونا ہی ہونا ہے، اور تو عطا کرتا ہے تو تیری ذات عطا کرنے والی ہے، تیری ذات سے یہ ہونے والا ہے. ٹھیک ہے. از بندے خطا آیت، بندے سے خطا ہوتی ہے، یا یوں کہہ سکتے ہیں آپ بندے خطا می کند، انسان غلطی کرتا ہے. و تو عطا می کنی، اور تو عطا کرتا ہے نا. چلیں یہ بہت بولا جاتا ہے فارسی میں، از بندے خطا آیت و از تو عطا آیت. ٹھیک. الہی خود را از ہمیں بے تو وابستم، نہ امیدم مساز بگیر دستم. الہی خود را از ہمیں بے تو وابستم، پروردگارہ میں نے خود کو از ہمیں سب کو چھوڑ کر بے تو وابستم تجھ سے وابستہ ہو گیا ہوں. الہی یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدایا میں نے خود کو تمام لوگوں سے زیادہ تجھ سے وابستہ کیا ہے. الہی خود را پروردگارہ میں نے خود کو از ہمیں تمام لوگوں سے زیادہ بے تو تجھ سے وابستہ کیا ہے، جوڑ رکھا ہے. خدایا میں نے خود کو دوسروں سے زیادہ تجھ سے جوڑ رکھا ہے. نہ امیدم مساس، یہ اصل میں تھا نہ امید نہ کن، نہ امیدم مساس، نہ امید نہ فرما. بگیر دستم، میری دستگیری فرما، میرا ہاتھ تھام لے. نہ امیدم مساز، نا امید ساختن یعنی نا امید کردن، نا امید نہ کر. بگیر دستم یعنی دستم بگیر، کیا ہے یہ اصل میں؟ دست مرا بگیر، میرے ہاتھ کو تھام لے، میرے ہاتھ کو پکڑ لے. الہی دانائی دے کہ از راہ نہ یفتم، و بینائی دے کہ در چاہ نہ یفتم. الہی ایسا علم، ایسی حکمت دے کہ راستے میں نہ گروں. الہی پروردگارہ دانائی دے، علم دے کہ از راہ نہ یفتم، کہ راہ ہدایت سے بھٹکنے نہ پاؤں. ایسا علم عطا کر کہ از راہ نہ یفتم یعنی
ہدایت کے راستے سے دور نہ جاؤں، نہ بھٹکنے پاؤں. وہ بینائی دے کہ در چاہ نہ یفتم، اور ایسی بینائی دے، ایسی بصیرت دے کہ پستی میں نہ گروں. در چاہ نہ یفتم یعنی کنویں میں نہ گرنے پاؤں. ٹھیک، ایسا علم دے کہ راہ ہدایت اس سے نہ بھٹک سکوں، ایسی بینائی، ایسی بصیرت اور ایسی روشنی عطا کر کہ کنویں میں نہ گرنے پاؤں. ٹھیک، چلیں یہاں تک رہنے دیں، بقیہ بعد میں انشاءاللہ.